أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق شروع ہو رہا ہے ہمارا آیت نمبر 4 سے سورۃ العراف. پچھلے سبق میں ہم نے کچھ ابتدائی چیزیں سمجھیں اور آیت کے حوالے سے بنیادی چیزوں کا میں نے ذکر کیا. سب سے پہلا مضمون تھا تسلی برائے رسالت کا، اور اس کے اندر 3 آیات کا ذکر ہوا. تسلی برائے رسالت کے اندر نصیحت کا انداز، وہ سب چیزیں بھی آئی تھیں، اس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا. اس کے بعد یہاں سے پہلے ہی مضمون کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک ہم نے ایک ترتیب بنائی تھی. پہلی مضمون کا دوسرا حصہ قریش کو تنبیہ. قریش کو تنبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھا دیا ان آیات کے اندر، فلا یکن فی صدرک، اور امت کو چاہیے، وجہ اس کی ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ آپ کے احکامات مانے، نہ کہ اپنے پہلوں کی اتباع کرے. یہ بات ہوگی. اس کے بعد ڈائریکٹلی اللہ رب العزت ان لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں جن لوگوں کو نصیحت کی جا رہی تھی. کم من قریۃ اہلکناہا، یہاں سے اس کی بات شروع ہو رہی ہے. قریش کو تنبیہ ہو رہی ہے. پہلے نصیحت ہوتی تھی، اب تنبیہ ہو رہی ہے. پہلے انداز اللہ رب العزت کا ناصحانہ تھا اور اب تنبیہانہ ہے. یعنی پہلے بھی سمجھایا جا رہا تھا اور ابھی بھی سمجھایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ چاہے انداز ناصحانہ ہو یا تنبیہانہ ہو، ٹھیک ہے، باہر صورت شفقت مقصود ہوتی ہے، باہر صورت محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے. ہم کبھی اپنے بچوں کو سختی سے سمجھاتے ہیں، ہم کبھی اپنے بچوں کو نرمی سے سمجھاتے ہیں، کبھی اپنے شاگردوں کو محبت سے سمجھاتے ہیں، نرم الفاظ میں سمجھاتے ہیں، کبھی اپنے شاگردوں کو سخت الفاظ میں سمجھاتے ہیں. یعنی ہمارے اساتذہ کی بات کر رہا ہوں، کبھی ہمارے اساتذہ ہمیں سخت انداز میں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ تنبیہ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کو ہم سے ہمدردی نہیں ہے، ان کو ہم سے لگاؤ نہیں ہے، بلکہ ان کو ہم سے مکمل لگاؤ ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ انسان تنبیہ کرتا ہے تاکہ سامنے والا جلدی سے میری بات مان لے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو دوسرے سے محبت نہیں ہے، سامنے والے کو دوسرے سے اچھا تعلق نہیں ہے. تو کم من قریۃ اہلک، قریش کو تنبیہ ہے کہ دیکھو جتنے لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی پہلے لوگوں میں، ان سب کے ساتھ معاملہ ہوا برائی کا، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو ہم نے برباد کر دیا. وجہ دیکھیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہلاکت اور بربادی جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ نہ کرے نا، اللہ ہلاک نہ کرے، اللہ چھوڑ دے، جانے دے. ٹھیک ہے نا. سوال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ ہلاک کرتے ہیں. سمجھ لیں، کم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کیا. فجاءہا بأسنا، آ گیا ہمارا بأسنا، عذاب ہمارا. فجاءہا، آ گیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب. بیاتن، بیات کہتے ہیں رات کے وقت کو، ٹھیک ہے، یہ رات کے وقت کو سوتے ہوئے. چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت سوتے ہوئے آ گیا. او ہم قائلون، یا پھر جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. او ہم قائلون، قائل کہتے ہیں قیلولہ کرنے کو، ٹھیک ہے. کہتے ہیں ما قال اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ قیلولہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. وہ قیلولہ وہ قال قیلولے کے معنی میں ہوتا ہے. او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے. کتنی ہی بستی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. تو بھی اللہ ہلاک نہ کرے نا. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کسی ایتھیس کے ساتھ بیٹھتا ہے یا کسی ایتھیزم کے نظریات سے متاثر ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے
خود ہی ہلاک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کرے نا. جب اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرنا چاہیں گے تو نہ کریں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. تو دیکھیں جی، ایک ماں ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، تو کیا وہ ماں اپنے بچوں کو انگلی سے دودھ پلا سکتی ہے؟ نہیں. چلو جی، انگلی سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، چلو انگلی کو چھوڑے، ہم فیڈر سے پلا دیں گے. تو کیا فیڈر سے دودھ آپ کان کے ذریعے سے پلا سکتے ہیں کہ بچے کے کان میں فیڈر ڈالیں اور وہ پیٹ میں چلا جائے؟ چلے کان کا راستہ پیٹ میں نہیں کھلتا، ناک میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے میری بات؟ بس یہی اللہ رب العزت نے اس کائنات کے کچھ ضابطے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، اور ضابطے اس لیے بنائے ہیں تاکہ انسان ایگزسٹ کر سکے. ضابطوں کے بغیر ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اور وہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے کائنات کو دار الاسباب بنایا ہے، یعنی یہاں پر اگر اسباب نہیں ہوں گے تو دنگا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، تباہی مچ جائے گی. چنانچہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا. اور اسباب دیکھیں، اگر اسباب بطور مثال کسی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں. کسی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے بچوں کو پڑھائے گا. کسی کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کو کھانا لا کے دے گا، وہ مارکیٹ کے اندر کھانا لے کے آئے گا. چنانچہ دنیا تو بھوکی مر جائے گی. تو اللہ نے نظم ایسا بنایا جو اسباب کے تحت ہوتا ہے. لہذا ان اسباب کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ماننا ضروری ہے. دیکھیں، فجر کی نماز کتنی مشکل ہے پڑھنا، آسان نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہے، جی سردی ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے. لیکن یہی آدمی جب اس کو دل کا عارضہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ صبح 8 بجے سے پہلے آپ نے اٹھ کے کم از کم 1 گھنٹے کی واک کرنی ہے. آپ نے دھوپ کی تپش لینی ہے، ورنہ آپ کا وائٹامن ڈی لیول اتنا گر چکا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. آپ کو دھوپ میں آپ کو کم از کم 1 گھنٹہ بھاگنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب یہی اللہ طواف میں بھگا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہی چیز ڈاکٹر کہتا ہے تو فوراً سمجھ میں آتی ہے. وہاں پر کیوں جی؟ وہاں سبب ہے آپ کے دل کی حرکت کے لیے، آپ کے خون کو گاڑا کرنے کے لیے اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا. اب یہی چیز جب نماز کے ذریعے سے لاگو ہوتی ہے تو جی یہ تو مشکل کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا. اگر ہمیں نماز پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے تو یہی چیز جب ڈاکٹر کہے گا تو پھر شوق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہماری بقا کے لیے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری ایگزسٹنس کے لیے ہیں، اللہ رب العزت نے فرض کی، ہمیں پتہ نہیں ہے. چنانچہ قوم لوط ایک قوم گزری ہے جس کا ذکر آگے آئے گا. اب اس کے اندر ایک آدمی ہے، اس آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا کہ بھی آپ ایسا کرو، جاؤ اور جا کے آپ حضرت لوط علیہ السلام کی خبر لے کر آؤ. تو وہ آئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں. تو ایک آدمی نے دیکھا کہ اجنبی آدمی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے. اس نے پتھر اٹھایا، ان کے سر پہ مارا. جب پتھر سر پہ لگا تو سر سے خون نکلا، سارے کپڑے. تو ان کو غصہ چڑھا، لیکن ان کو غصہ کیا چڑھا تھا، اس نے رسی سے باندھا، ان کو پکڑ کے قاضی کے پاس آ گیا. تو قاضی سے کہنے لگا کہ قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ آدمی آیا، اس کے کپڑے سفید تھے، میں نے اس کے سر پہ پتھر مارا ہے، خون نکالا ہے، اور جو ہے اس کے کپڑے رنگ گئے ہیں. اب اس سے کہیں کہ جو کپڑے اس کے رنگے ہیں، اس رنگ کے پیسے مجھے دے. تو قاضی نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. چنانچہ فیصلہ لکھا کہ بھی یہ جو نیا آدمی آیا ہے، اس کے کپڑے اس آدمی نے رنگے ہیں، لہٰذا اس کے پیسے اس کو دیے جائیں. اب بتائیں، اگر کوئی عقل کا پابند ہے تو وہ تو کہے گا ہاں بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کے اولاد تھے. انہوں نے اٹھایا پتھر اور رکھ کے قاضی کے سر پہ مارا. قاضی کا سر پھٹ گیا، سر پھٹ کے کپڑوں پہ سفید، کپڑوں پہ سرخ رنگ آ گیا. تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے بھی آپ کا سر پھاڑا ہے.
اور اس سے میں نے آپ کے کپڑے رنگ دیے، لہذا اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ کو پیسے مجھے دینے پڑیں گے، لہذا جو پیسے میں نے اس کو دینے تھے آپ اس کو دے دیجئے، حساب برابر ہو جائے گا۔ تو اس طرح تو فساد مچے گا نا، اگر ہم اپنی عقل کو ہی ہر جگہ پر لے کر آئیں گے تو فساد مچے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس فساد کو روکنے کے لیے کچھ چیزوں کو ختم کیا۔ دیکھیں، آپ کے سکڑ دادا کا بھی انتقال نہ ہوتا ہے، آپ کے لکڑ دادا کا بھی انتقال نہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا؟ کون ان کو سنبھال رہا ہوتا؟ دنیا کے قیام کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، یہ ساری جنریشن جتنی پیدا ہوئی ہے ساری کی ساری زندہ ہوتی، ساری کی ساری زندہ ہوتی تو معاملہ اور تھا۔ ٹھیک ہے، تو کم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فما کان دعوا، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ اے قریش، ان کا معاملہ کیا تھا جب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے نا؟ تو فما کان دعواہم، تو ان کا کوئی دعویٰ نہیں تھا، اذ جاءہم، جب آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، الا، تو وہ یہ صرف یہ کہہ رہے تھے، قالو انا کننا ظالمین، ہم لوگ ظالم تھے۔ مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے ظلم کا اعتراف کیا۔ جب تمہارے اوپر ہمارا عذاب آئے گا تو ایسے ہی تم بھی اپنے ظلم کا اعتراف کرو گے، جیسے میں نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کا واقعہ سنایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، جیسے میں نے ان کے بیٹے کا واقعہ سنایا ہے کہ اب قاضی کو اپنی غفلت کا احساس ہوا، لیکن کیا فائدہ، سر تو پھٹ چکا تھا۔ ایسے ہی جب کفار کی موت آتی ہے تو ان کو اپنی غفلت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں گزار دی، کیونکہ ان کی زندگی اپنی عقل کے تابع ہو کر چل رہی تھی، اور انسان کبھی بھی اپنی عقل کے تابع ہو کر مطمئن، 100% مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی کی تابع داری نہیں کرتا۔ عقل کا اللہ نے ایک مزاج رکھا، چنانچہ جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو اب ان کو احساس ہوا کہ ہم تو ظلم کر رہے تھے اپنے اوپر، ہم ظلم کر رہے تھے اپنی نسلوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا اثر، ان کی قریش کو جو تنبیہ کی ہے، اس کا اثر آخرت پر ہوگا۔ چنانچہ آخرت میں قیامت کی تخویف کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ قیامت سے تخفیف یعنی قیامت سے تخفیف، خوف، قیامت کے بارے میں ڈرانا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ تین مضمون قرآن مجید میں کامن ہے: تسلی برائے رسالت، کفار کو تنبیہ، قریش کو تنبیہ، اور قیامت سے خوف، اللہ رب العزت دینا رہے ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور بالضرور، فَلَنَسْأَلَنَّ، ہم پوچھیں گے، الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ، جن کے پاس پیغمبروں کو بھیجا تھا، وَلَنَسْأَلَنَّ، اور ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے، المرسلین، پیغمبروں سے، نسألن، پوچھیں گے، ٹھیک ہے، لنسألن، ضرور پوچھیں گے، فلنسألن، پھر ضرور پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے نسألو لفظ ہے، نسألو، یہ لفظ ہے نسألو، ٹھیک ہے، نسألو یعنی ہم سوال کریں گے، ٹھیک ہے، نسألو، ہم سوال کریں گے۔ یہ حمزہ یہاں پہ جڑ کے نہیں آ رہا، ظاہر بات ہے یہاں کا فونٹ سے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نسألو، پھر نسألن، نسألن، ہم سوال کریں گے، لنسألن، ہم ضرور سوال کریں گے، فلنسألن، ٹھیک ہے، یہ سارا معاملہ ہوا، اس سارے معاملے کے بعد پھر ہم ضرور سوال کریں گے۔ تو فا کا مطلب کیا ہوا؟ فا کا مطلب ہوا کہ فا جو ہے وہ پیچھے سے جوڑ لگائے ہوئے، ٹھیک ہے، فا جو ہے وہ پیچھے سے جوڑ رہا ہے آیت کو، جو مضمون ہے پیچھے اس سے آیت کو جوڑ رہا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ، پہلے تھا نسألن، نسألہ، نسألو، ہم سوال کریں گے، اصل تو ہے سألہ، ٹھیک ہے،
اصل تو لفظ سألہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نسألہ کا مطلب ہے ہم سوال کریں گے، لنسألن کا مطلب ہم ضرور سوال کریں گے، نسألن کا مطلب ہم ضرور سوال کریں گے، لنسألن میں اور زیادہ تاکید ہے، اور فلنسألن یہ فا پیچھے سے اس کو جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو یہ ہے لنسألن، ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، فلنسألن الذین ارسلوا الیہم، ارسلوا الیہم، ارسلو بھیجے گئے الیہم ان کے پاس پیغمبر، تو فلنسألن ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کے پاس بھیجے گئے پیغمبر، ولنسألن المرسلین اور ہم پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال فرمائیں گے۔ طویل قصے ہیں اس کے اندر، ایک روایت میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک بات پیچھے رہ گئی، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، موت کا وقت انسان کو سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ جب انسان حالت سکرات میں آتا ہے یا حالت نزع میں آتا ہے، تو حالت سکرات اور حالت نزع کے اندر اس کے سامنے عالم غیب کھلنے لگتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت انسان کی اور آنکھیں کھولنے لگتے ہیں، چنانچہ وہ کسی اور دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسا جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے اس کی حرکات دوسری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے دنیا کے پیٹ سے نکلنے کے لیے، یعنی اس دنیا کے پیٹ سے نکلنے کے لیے بھی انسان کی حرکات دوسری ہوتی ہیں، جس کو سکرات کہتے ہیں، جس کو غمرات بھی کہتے ہیں، جس کو حالت نزع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس وقت انسان کو سب سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو چکا ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اس کی دلیل ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بھی دلائل اپنی جگہ پر بڑے زبردست ہیں۔ میں نے اپنے کئی بیانات کے اندر یہ لائف آفٹر لائف دو تین کتابوں کا حوالہ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ بیونڈ دا لائف یا بیونڈ دا ورڈ کے نام سے دو تین کتابیں جو ایسے لوگوں کے انٹرویوز کی شائع ہوئی ہیں جو کہ قومے سے واپس آئے یا پھر ڈبل نمونیا کے بعد وہ واپس آئے، تو انہوں نے عجیب و غریب قسم کے حالات سنائے اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں ان کی لوگوں کے سامنے آئیں، اور بڑا ایک غلغلہ مچا تھا دنیا کے اندر 1981 کے اندر، 81 کے اندر جب یہ کتابیں شائع ہوئی تھی۔ خیر بہرحال ابھی تو معاملات اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ تو جب عالم سکرات آتا ہے یا حالت نزع آتا ہے؟ سکرات، اس کو کہتے ہیں سکرات یا نزع، ٹھیک ہے؟ یہ دو حالتیں ہیں جی۔ حالت 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 سکرات جو ہے، اللہ حفاظت فرمائے، سکرات موت سے پہلے کا ایک درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سکرات موت سے پہلے کا ایک درجہ ہوتا ہے، اور نزع یہ بھی موت سے پہلے کا ایک درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد تیسرا درجہ موت ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب فوت ہوتا ہے تو پہلے سکرات سے گزرتا ہے، پھر نزع سے گزرتا ہے، پھر موت سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بعض دفعہ سکرات بہت کم ہوتا ہے، جیسے کسی ایکسیڈنٹ میں ہوا، بعض دفعہ حالت نزع بھی بہت کم ہوتا ہے، جیسے ہیڈ شوٹ ہو گیا یا کچھ اس طرح کی چیز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جیسے شہادت کا مرتبہ ہے اور اس نوعیت کا مقام ہے، یا اچانک موت آتی ہے، تو اس میں سکرات اور نزع جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے اعتبار سے مختصر ہوتا ہے، یا فلاں پہ تو سکرات آئے نہیں، نہیں، یہ ہمارے اعتبار سے مختصر ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اس کی ابھی بھی تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلاً کیسے مختصر ہوتا ہے؟ جو کوئی حادثہ ہوتا ہے ہمارے اعتبار سے 2 سے 4 سیکنڈ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ بڑا حادثہ تو عام طور پہ جان لیوا ہو جاتا ہے،
لیکن بہرحال ہوتے ہیں، مجھے تو اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے، اور خیر میں حادثے کی بات بھی نہیں کر رہا عام طور پہ، لیکن جس کے ساتھ آپ اللہ بچائے آپ حضرات کو، ہم سب کو حفاظت فرمائے، جب کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے نکلا، تو وہ میری موٹر سائیکل کا پیچھے کا بریک ٹوٹا ہوا تھا، اور تو میں فجر کے لیے نکلا، میرا بیٹا میرے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا، سردی کا موسم تھا اور چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو وہ گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر اسپیڈ بریکر آتا ہے. اب نماز میں رہ گئے تھے 20 منٹ، ہم نے بائک بھگانی تھی کہ راستہ لمبا تھا، تو میں تیز بھگا رہا تھا، میرے ساتھ ایک ساتھی بھی آ رہے تھے، تو وہ اپنی بائک پر تھے، ہم اپنی بائک پہ تھے، میرے ساتھ جاتے تھے، یہاں سے پہلے جا کے اذان دیتے تھے، پھر یہ سسٹم ہوا کرتا تھا. تو میں نے بائک کا آگے والا بریک، وہ اسپیڈ بریکر آیا تو مجھے اندازہ ہوا بیٹا پیچھے بیٹھا ہوا، میں تو نکل جاتا، لیکن وہ میں نے بریک لگائی تو وہ آگے والا ٹائر تھا، وہ سلپ ہوا تو بائک نیچے گری. اب وہ جو رگڑ آئی گھٹنے کے اوپر اور بازو کے اوپر، حالانکہ میں نے کوٹ پہنا ہوا تھا اوپر اور نیچے پاجامہ وغیرہ پہنا ہوا تھا، اور تو 2-3 جگہوں پہ رگڑیں آئیں. وہ رگڑ آئی تھی صرف 1 سے 3 سیکنڈ کے فاصلے میں بس، لیکن وہ 1 سے 3 سیکنڈ جو مجھ پہ گزرے ہیں، مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ 1 سے 3 سیکنڈ کتنے لمبے مجھے محسوس ہوئے. حالانکہ وہ گزر بھی گیا اور ابھی، لیکن وہ جو وقت گزرا وہ انتہائی تکلیف دے. تو تکلیف کا وقت جو ہے وہ انتہائی لمبا محسوس ہوتا ہے، چھوٹا محسوس نہیں ہوتا، بھلے سے وہ چند سیکنڈ ہو. تو ہمارے لحاظ سے تو وہ یہ ہے، لیکن سکرات ہے، میں نہیں کہتا سکرات تکلیف دہ ہی ہوتا ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے سکرات تکلیف دہ ہو. مقصد میرا یہ ہے کہ عالم سکرات بہرحال ہوتا ہے، ہمارے اعتبار سے وہ چیز نہیں ہے، لیکن بات دراصل ہے وہ سکرات بھی ہے اور نزا بھی ہے اور عالم موت بھی ہے. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اپنی جگہ پر. تو بس میرا بتانے کا مقصود یہ تھا کہ اس حالت میں سکرات اور نزا، ان دونوں حالتوں کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے انسان اس وقت توبہ کرے یا کچھ بھی معاملہ، جیسے کہ فرعون نے بھی حالت نزا میں توبہ کی تھی یا حالت سکرات میں توبہ کی تھی، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی. آگے دیکھیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. صحیح مسلم کی روایت میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، متعدد نصیحتیں فرمائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اپنی ذمہ داری پوری کی اور امت کی خیر خواہی کی. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کے پاس والی انگلی کو، یعنی شہادت کی انگلی کو، آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف جھکایا اور 3 بار اللہ کے دربار میں عرض کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. چنانچہ پیغمبروں سے بھی اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ آپ نے، پہلے نمبر پہ تو اللہ ایمان والوں سے، لوگوں سے پوچھیں گے، کافروں سے بھی پوچھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، یعنی مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام آیا تھا یا نہیں آیا تھا. تو ہم انشاءاللہ جواب دے سکتے ہیں، اے اللہ آپ کا پیغام، آپ کا قرآن ہمارے پاس آیا تھا اور ہم نے اس کو اپنے استادوں سے سمجھنے کی کوشش کی تھی. جو کچا پکا عمل ہوا آپ قبول فرمائیے. تو جو نہیں سمجھتے، نہیں سیکھتے، آپ سمجھیں کہ وہ کیا جواب دیں گے، آپ دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیں گے. قرآن سمجھنا ضروری ہے، ایسے نہیں کہ جس کو شوق ہے وہ سمجھے، جس کو شوق ہے وہ سیکھے، جس کو سمجھنا ضروری ہے جی. تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور بھی روایت ہیں، جیسے کہ در منصور میں لکھا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ ہے نوح، تو نے کیا، آپ نے کیا اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا؟
حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے جی ہاں ہمیں پہنچا دیا تھا۔ پھر قوم نوح کے ایک ایک فرد سے پوچھا جائے گا کہ ہاں آپ تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ وہ قیامت کے دن کھڑے ہو کے انکار کر دیں گے تاکہ ان کی بچت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے کیا قوم نوح کو ان کا پیغام پہنچایا گیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گواہی دیں گے کہ ہاں ہاں بالکل حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنے گی، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کے تمام انبیاء اور تمام امتوں کے لیے گواہ بنیں گے۔ تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اچھا، یہ تو پیغمبر گواہ بنیں گے، اس کے بعد روایتوں میں اللہ بھی گواہ بنیں گے، جیسا کہ یہاں پر فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اوہو، فَلَنَقُصَّنَّ فَلَنَقُصَّنَّ، ہم ضرور بالضرور بیان کریں گے، فَلَنَقُصَّنَّ پھر ہم بیان کریں گے، فَلَنَقُصَّنَّ ہم بیان کریں گے، علیہم ان لوگوں کے اوپر، بعلم اپنے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ کیونکہ ہم بھی تو کہیں غائب نہیں تھے۔ یہ قومیں انکار کرتی ہیں، یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو کریں، لیکن ہم بھی تو غائب نہیں تھے نا۔ پہلی بات یہ نہیں، دوسری بات پہلی بات فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، یہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پیغمبر بھی گواہ ہوں گے، اللہ سوال کریں گے، پھر پیغمبر گواہی دیں گے، پھر اللہ رب العزت خود گواہی دیں گے، پھر ان کے اعمال گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن، والوزن اور وزن کیا جانا، یومئذ اس دن، الحق یہ حق ہے۔ ومن ثقلت موازین، بعض روایت میں کفار کا کے اعمال کا وزن نہیں تولا جائے گا، بلکہ ان کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بعض روایت میں کچھ نیکوکار، کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ جن کے اعمال ایسے خوبصورت اور اتنے پیارے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے، بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کا داخلہ جنت میں فرما دیں گے۔ جیسے کفار کا بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخلہ ہو جائے گا، ایسے بہت سے لوگ جو ہیں ان کا داخلہ جنت میں بھی بغیر حساب کتاب کے ہوگا۔ لیکن والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، ایسے لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ فاولئک هم المفلحون، فاولئک ایسے لوگ نہیں، فاولئک هم ایسے ہی لوگ، ایسے وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن ہونا الحق اٹل ہے، والوزن یومئذ وزن ہونا، یومئذ اس دن وزن ہونا، یومئذ اس دن الحق اٹل ہے۔ فمن بس جس شخص کا، موازینہ اعمال کا پلڑا، کہاں چلا گیا، بھاری ہوا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو کے پلڑے ہلکے ہو گئے، ومن اور جن کے خفت ہلکے ہو گئے، موازینہ ترازو کے پلڑے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، بس یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسروا انفسهم نقصان کیا اپنی ذات کا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کر کر کے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی
کر کر کے ان لوگوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خسارے کا کام کیا، گھاٹے کا کام کیا۔ فَأُولَٰئِکَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، جس کے نام اعمال ہلکے ہو گئے، یعنی ہلکا مطلب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُولَٰئِکَ، تو یہ وہی لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنی جان کو گھاٹے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے، ہماری آیات کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ اللہ اکبر، میزان عدل کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ میرے جو دوسرے درس ہیں اس میں اس کی بڑی تفصیل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں تفصیل ہو سورہ اعراف کے دروس کے اندر، تو آپ کو گروپ میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ ایک مضمون ہمارا مکمل ہوا۔ کل پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا دیکھیں گے، ورنہ ہم پیر، منگل، بدھ، کم از کم یہ 3 دن لازمی پڑھا کریں گے۔ کل کا میری تھوڑی سی کچھ ملاقاتیں ہیں، میں کوئی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا، ہوا تو میں انشاءاللہ 8 بجے ہی اطلاع کر دوں گا۔ تھوڑی دیر میں ہم بیشتی زبر شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔